سر کہا جاتا ہے کہ یو آر وٹ یو ایٹ، تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر ہیلدی ڈائٹ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، اور یہ ہیلدی ڈائٹ جو ہے ہمارے جسم پہ اور ہماری لائف سٹائل پہ کیا اثر رکھتی ہے؟ شعیب صاحب، گزارش یہ ہے کہ اس سوال کا جواب تو زیادہ بہتر ہے کوئی نیوٹریشنسٹ دے، کوئی ایسا بندہ جو ڈائٹ کو، فوڈ کو، پھر ڈائٹس کے جو نیوٹریشنس سارے اس کے ایفیکٹس ہیں ان سب چیزوں کو بتا سکے اور تفصیل سے وہ گائیڈ کرے. لیکن میں اپنی آبزرویشنز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک زمانہ یاد آتا ہے جو زمانہ طالب علمی ہے، اور ہم کالج اور یونیورسٹی میں گئے تو ہم تلے ہوئے پراٹھے اپنی کنٹینوں پہ کھا لیتے تھے، اور ان کا نام ہم نے رکھا ہوتا تھا ڈیزل پراٹھا. ڈیزل سے مراد یہ کہ وہ نچڑا ہوا گھی میں ایک پراٹھا ہوتا تھا، کڑک چائے ساتھ مطلب لینی، اور کہہ لیجئے کہ تیل تڑی سے بھرے ہوئے جو سالن ہے ان کو ہم نے ساتھ انجوائے کرنا. پھر وہ سارے جو کھابے تھے، کیونکہ لاہور میں ہم لوگ آ چکے تھے، تو لاہور کے وہ سارے کھابے، اس میں کہہ لیجئے کہ وہ بونگ ہو گئی، پائے ہو گئے، نہاری ہو گئی، ان سب چیزوں کو ہم انجوائے کبھی کرتے رہے. مجھے وہ ساری سحریاں یاد آتی ہیں زمانہ طالب علمی میں ہی، کیونکہ میں نے پڑھانا شروع کیا تو میرے ایسے کئی شاگرد ہیں پرانے جو آج بھی یاد کرواتے ہیں کہ سر ہم اسپیشلی سحری کرنے جاتے تھے، اور سحری میں ہم نے وہ پیڑے والی لسی پینی اور بڑے بڑے تھک پراٹھے کھانے اور ہریسہ کھانا، یہ سب چیزیں مجھے یاد آتی ہیں. اچھا، میں آج دیکھتا ہوں آج اس بات کو، کیونکہ 20 سال گزر گئے ہیں، 20-22 سال گزر گئے ہیں، ان 20-22 سالوں میں ایک باشعور انسان جو یہ سوچنے لگ پڑتا ہے کہ جو میں کھا رہا ہوں اس کا مجھ پہ اثر کیا ہو رہا ہے، میری ہیلتھ پہ اثر کیا ہو رہا ہے، میری باڈی کس طرح کا رسپانس کر رہی ہے، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، میری باڈی کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، میں نے کن چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے، میں نے کن چیزوں کو استعمال کرنا ہے. یہ شعور، یہ بڑا اہم شعور ہے. یعنی آپ جس طرح اپنے سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں اور اس سبجیکٹ کا شعور آپ کے پاس آتا ہے، اسی طرح کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، اس کا شعور یہ بڑا ضروری شعور ہے. اور یہ شعور بیدار ہونا چاہیے وقت گزرنے کے ساتھ. جہاں ہم یوٹیوب پہ، گوگل پہ اور تمام سرچ انجن پہ پتہ نہیں کیا کچھ سرچ کرتے ہیں، کبھی ہمیں ہیلدی ڈائٹ کو، ہیلدی فوڈ کو، ایک صحت مند کھانے کو ضرور سرچ کرنا چاہیے. مثلا میں نے اس سارے کووڈ کے ٹائم پہ، کیونکہ میں پہلے بول چکا ہوں کہ کووڈ میں دنیا کو ایک رحمت ضرور ملی ہے، زحمت تو ملی ہے، چیلنج ہے دنیا کے لیے، لیکن رحمت یہ ملی ہے کہ بڑی دنیا ڈائٹ کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، فوڈ کے حوالے سے کانشیس ہو گئی. پہلے نہیں تھی. لوگ باڈی امیون کی بات کر رہے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے، کس طرح کی خوراکیں جو ہیں وہ آپ کے سسٹم کو، باڈی کو، میٹابولزم کو، گٹ کو بہتر کرتی ہیں. تو میں نے خود بھی سرچ کرنا شروع کیا کہ اچھا ناشتہ کیا ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ناشتہ بادشاہوں والا ہونا چاہیے، ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے بادشاہوں والے ناشتے کا مطلب ہے کہ وہ پھر، کیونکہ لوکل جو فوڈز ہیں وہ کھاد ہے، پائے ہیں، اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ذہن میں وہ آنے لگ پڑتی ہیں. لیکن اگر آپ دیکھتے ہو کہ ان کا افیکٹ باڈی پہ کیا ہوا، معدے کو کتنا وقت لگا ہضم کرنے کے لیے، لیور کو کتنا کام کرنا پڑا، انتڑیوں کو، آپ کی باڈی کے سارے سسٹم کو کتنا کام کرنا پڑا، تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ دراصل اپنے زبان کے ذائقے کے لیے، جو کہ چند انچ کی ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ زبان کو اگر دیکھا جائے، وہ چند انچ کی زبان کے ذائقے کے لیے آپ اپنے پورے سسٹم کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. اب آپ کا اپنا جسم ہے، جیسے آپ کسی اپنے کو کسی مشکل میں ڈال دیں، کسی اپنے کو دھوپ میں کھڑا کر دیں، تو وہ کہے گا یار میں تمہارا اپنا ہوں، مجھے تم نے دھوپ میں کھڑا کر دیا. آپ کسی اپنے سے وزن اٹھوائیں، وہ کہے گا یار میں تمہارا اپنا ہوں، مجھ سے تم وزن اٹھوا رہے ہو. یہ آپ کا اپنا پیٹ ہے، آپ کا اپنا نظام، انہضام کا سارا نظام، آپ کے کڈنی، آپ کا لیور، آپ کے گردے، آپ کے پھیپھڑے، سب اپنے ہیں. آپ کا جسم اپنا ہے. اپنے جسم پہ آپ لوڈ ڈالتے ہیں، اور وہ لوڈ ڈالتے ہیں، اور اس کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے اس کو ڈائجسٹ کرنا. اور وہ جو ڈائجسشن جب اچھی نہیں ہوتی تو پھر مسائل کیا آتے ہیں، موٹاپے کے مسائل آتے ہیں. مجھے شعیب ایک بڑا زیادہ سوال کئی سالوں سے میرے پرانے شاگرد بھی اور دوست بھی پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ کا جو ویٹ ہے وہ 70 kg ہے، ہاؤ یو مینٹین اٹ. یعنی کئی سالوں سے، یعنی آپ اگر یہ دیکھیں، میں آج سے 10 12 15 سال پہلے والے بھی کپڑے اگر نکالوں میں پہن سکتا ہوں، تو وہ کپڑے مجھے آج بھی ویسے ہی، میری ویسٹ، میرے ڈریس، میرا سائز 19-20 کا شاید کو فرق ہو، لیکن ویٹ کا، وزن کا 70 کلو مینٹین، اور پیٹ ہمیشہ میرا فلیٹ رہا ہے.
مطلب میں اگر یہ کہوں کہ میں نے اس کے لیے کیا کیا تو میں اپنی آبزرویشن بتانے لگا ہوں. میں آہستہ آہستہ اس شعور کے ساتھ جسے میں ہیلتھ کا شعور یا ایک صحت کا شعور کہتا ہوں, اس کے ساتھ مجھے سمجھ آئی کہ آپ کو ناشتہ ہیوی نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ناشتہ ایسی چیزوں کا کرنا چاہیے جو صحت دینے والی, لائک پھل, لائک بوائلڈ ایگ, لائک ایسا انڈا جو تلا ہوا نہ ہو. یہ بڑا ضروری ہے. یعنی ہم کیونکہ عادی ہیں فرائی ایگ کا, تو اگر آپ انڈا بنا لیں ایسا انڈا جو تلا ہوا نہ ہو, اب وہ بوائل ہو سکتا ہے, ایک آپشن ہے. دوسرا ہے وہ پانی میں بنایا جا سکتا ہے, یعنی اس کی بھی ٹیکنیک اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں بڑے آرام سے مل جائے گی کہ آپ کسی پلیٹ میں انڈا ڈال لیں اور ابلتے پانی کے فرائی پین میں اس کو رکھیں, یا اس میں پلیٹ فرائی پین میں رکھ کے سائڈوں پہ پانی ڈال لیں اور انڈا درمیان میں آپ کا وہ پکنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ انڈا جو ہے جس میں تیل نہیں ہے اس کو ڈھکن دینا پڑتا ہے, کور کرنا پڑتا ہے, یعنی وہ قسم کا بیکڈ سمجھ لیں ہو جاتا ہے پانی میں. تو اب وہ انڈا جو ہے اس کے نیوٹریشنس بھی پورے ہیں, وہ زود ہضم بھی ہے, وہ ہیوی بھی نہیں ہوتا, وہ ہضم بھی جلدی ہو جاتا ہے. پھر پھل کس طرح کا کھانا ہے, پھر وٹامن سی ضرور لینی ہے, اور قدرتی طور پہ وٹامن سی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے, مالٹے میں وہ رکھی ہوئی ہے, گاجر میں تھوڑی سی, اس کے بعد نیمبو میں رکھی ہوئی ہے, پھر اس کے ساتھ بیر میں رکھی ہوئی ہے, پھر اللہ نے کرم کیا ہے کہ دیکھیے امرود میں وٹامن سی, یہ کئی جگہوں پہ وٹامن سی مل جائے گی, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ڈیلی باہر سے لینی پڑتی ہے, اندر سے پروڈیوس نہیں ہو سکتی. وٹامن ڈی اب دھوپ میں بیٹھنے سے بھی لے لیتے ہیں, لیکن وٹامن سی کو آپ کو باہر سے آؤٹ سورس ہی کرنا پڑتا ہے. پھر آپ جو روٹی لیں, میں آہستہ آہستہ میں نے شفٹ کیا اپنے آپ کو کہ میں تلے ہوئے پراٹھے نہ کھاؤں, ٹھیک ہے, حالانکہ میرا بڑا پسندیدہ ہے, اور کبھی کبھی ڈنڈی بھی ہم مار لیتے ہیں. میں کہوں گا کبھی ڈنڈی مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اپنے باڈی کے جو سسٹم کو عادی کیجئے سادہ خوراک. جو سادہ خوراک ہے اس میں بڑی طاقت ہے. مثلا آج دنیا میں جو ملٹی گرین ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اب ملٹی گرین کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے, اس میں سوانجنا بھی ہے, اس میں جوار بھی ہے, اس میں باجرہ بھی ہے, اس میں مکئی بھی ہے, اس میں تھوڑی سی گندم بھی ہے, ان سب کو کہیں پیس کے وہ بناتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ اس بریڈ کو اگر آپ ملٹی گرین کے آٹے کی چھوٹی سی روٹی لے لیں اور اس کو اگر ہو سکے, اف یو کین افورڈ, تو اس کو آپ دیسی گھی میں تل لیں. اف یو کین ناٹ افورڈ, اگر نہیں کر سکتے تو آپ اس کو سرسوں کے تیل میں بنا لیں. ہاں جی, لیکن بہتر ہو کہ پھر وہ ویجیٹیبل آئل پہ چل جائیں اگر وہ بھی نہیں آپ کر سکتے. اچھا, پھر مجھے پتہ لگا اس سارے پروسیس میں کہ جو اولیو آئل ہے وہ پکانے والا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اولیو آئل جو سب سے اچھا تیل ہے اس کو پکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو مجھے انفارمیشن پتہ لگی کہ اولیو آئل کو سلاد ٹاپنگ میں اور کسی چیز اس کو ایز اٹ از استعمال کر لینا چاہیے. وہ بلکہ کہہ لیں کہ مکمل ایک خوراک ہے وہ. تو آپ اس کو روٹی پہ ویسے لگا کے کھا سکتے ہیں, آپ بریڈ کو یا کسی چیز کو اس میں ڈبو کے کھا سکتے ہیں. تو یہ بڑی ایک ہیلدی خوراک ہے. اچھا, پھر مجھے پتہ لگا کہ ناشتے میں کھجور ضرور لینی چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, اور بڑی جو مستند حدیثیں ہیں وہ اس پہ ملتی ہیں. میرا خیال ہے کھجوروں کی مقدار 7 ہے یا 8 ہے کہ اگر آپ صبح کے وقت کھا لیں تو کتنی بیماریوں سے آپ بچ جاتے ہیں, کتنی بیماریوں سے. اور میں نے شعیب آزما کے دیکھا کہ صبح کے ٹائم اگر آپ نے کچھ کھجوریں لی ہیں تو آپ کا جو انرجی لیول ہے وہ دیر مینٹین رہتا ہے. اچھا, پھر ہم کیونکہ سب عادی تھے چائے کے, تو میں نے پرسنلی اپنی زندگی میں سے چائے کو مائنس کیا. ویری ڈیفیکلٹ, میں کہتا ہوں بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ چائے بھی ایڈکشن ہے. جیسے سگریٹ کی ایڈکشن ہے, سگریٹ چھوڑنے مشکل ہے, چائے جب آپ چھوڑتے ہیں تو سر بوجھل رہتا ہے, سر میں درد ہوتی ہے, اور کچھ دنوں کے بعد اگر آپ وہ ضبط کریں تو پھر وہ آپ. اچھا, عام دفتر میں دیکھیے گا ایسا, کیونکہ آپ کے سامنے ہوتا ہے, کہ بڑی بار ایسا ہوتا ہے کیونکہ میرے مہمان ملاقاتی بہت سے ہوتے ہیں, تو میں ریکویسٹ کر دیتا ہوں کہ یار میرے لیے آپ گرم پانی میں تھوڑی سی سونف ڈال کے لیں, یا گرم پانی میں دال چینی ڈال دیجیے, یا گرم پانی صرف دے دیجیے, میں شاید اس میں ڈال لوں گا. تو آپ سادہ سا وہ آپ کا ایک مشروب تیار ہو گیا. اچھا, یا اگر آپ نے چائے لینی ہے تو بلیک ٹی لے لیں. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ بلیک ٹی کا نقصان نہیں ہے اتنا جتنا پکی ہوئی چائے کا نقصان ہے. یعنی پکی ہوئی چائے جس میں چینی پتی دودھ ڈال کے پکایا آپ نے, جو کہ یہاں پر بڑی عام ہے, اس چائے کا ایک کیمیکل ریئیکشن ہو چکا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا, اور جو وہ کمپاؤنڈ بن چکا ہوتا ہے وہ آپ کے معدے کے لیے, آپ کے باڈی کے لیے, آپ کے میٹابولزم کے لیے انتہائی خطرناک ہے. تو آہستہ آہستہ میں اس پہ شفٹ ہوا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیونکہ آپ ساتھ ہی رہتے ہیں کہ میں بھوک کے بغیر نہیں کھاتا. یعنی میں نے ہمیشہ اگر میں نے ناشتہ کیا ہوا ہے تو دوپہر تک میں انتظار کرتا ہوں اور اپنی باڈی. اچھا, آپ کو اپنے جسم کو عادی کرنا کہ ایک پراپر وقفہ ہو, اور وہ وقفہ کیا ہے, ہر ایک کے بھوک لگنے کا نظام مختلف ہے.
کسی کو جلدی لگ جاتی ہے, کسی کو دیر سے لگتی ہے, لیکن ایک اندازہ ہے 4 سے 5 گھنٹے بعد بھوک لگتی ہے. تو 4 سے 5 گھنٹے آپ اپنے پیٹ کو تھوڑا سا ریلیکس رکھیے. چل لینا ہی ہے, آپ کو گرین ٹی لے لیجیے, آپ کو نٹس تھوڑے سے لے لیجیے, تو آپ کی باڈی میں جو انرجی لیول ہے وہ آپ کا مینٹین رہتا ہے. اچھا, پھر دوپہر کا کھانا آپ کوشش کیجئے پوری روٹی نہ کھائیں, آدھی روٹی کھا لیں, سالن کے ساتھ کھائیں, تڑی سے بچیں, اور اتنا کھائیں جو ہضم ہو سکے. یعنی ہم لوگ کھاتے ہیں گلے تک آ رہا ہوتا ہے. دیکھیں حدیث رسول یہ کہ آپ کا ایک حصہ کھانا ہے معدے میں, ایک حصہ پانی ہے اور ایک حصہ خالی چھوڑ دیں. تو جب 1/3 آپ خالی چھوڑتے ہیں تو بھائی موٹاپا کیسے آئے گا. اچھا, ہم سب کے سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانے کو تیار ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہمارا حلیہ, ہمارا انداز, ہمارے طور طریقے. اللہ کے بندو, میرے جو حضور تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے نبی, آپ کا پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا, آپ کا پیٹ جو تھا وہ باہر نہیں نکلا ہوا تھا. تو یہ بھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آج بڑی ایسی دیندار دنیا مجھے ملتی ہے جو حلیاتاً دیندار ہے, اتنا پیٹ باہر نکالا ہوتا ہے. خدا کے بندو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بھوک کے ساتھ کھایا, خالی پیٹ چھوڑا ہے, ٹھیک ہے, روزے رکھیں, اور یعنی آپ کا جو حلیہ مبارک جتنی کتابوں میں درج ہے ان سب میں یہ چیز مستند ہے, اور حوالے کے ساتھ ملے گی کہ آپ کا پیٹ جو تھا وہ بالکل ساتھ لگا ہوا تھا, اور ایک سمارٹ خوبصورت انسان کی طرح. ہائیجینس کے اعتبار سے, نفاست کے اعتبار سے ریکارڈڈ ہسٹری میں اتنا نفیس انسان نہیں آیا ہوگا. تو یہ ہم ان کا کلمہ, ان کا نام نامی روز پڑھتے ہیں, اپنے کلمے میں پڑھتے ہیں, تو ان کا انداز یہ بھی اپنانا چاہیے کہ آپ کے جسم سے بدبو نہ آئے, آپ صاف ستھرے رہیں, موسم اگر مناسب ہے تو روز نہا لیں, آپ کپڑے صاف ستھرے پہنیں, خوشبو لگائیں, آپ کے پاس بیٹھے کو آپ سے کوئی ایک وہ اسمیل نہ آئے, اریٹیشن نہ ہو, وہ آپ کا منہ صاف ہو. اچھا, یہ بھی بڑے کم لوگ اس طرف دھیان دیتے ہیں. ہماری ایک بڑی اچھی قابل ہماری بہن ہے, وہ سرجن ہے, اور بڑی اچھی وہ ڈینٹل سرجن بھی ہیں, اور کافی زیادہ ان کے پروفائل میں ڈگریز ہیں, ڈاکٹر آصفہ. تو وہ کمنگ ڈیز میں ایک سیشن رکھنا چاہ رہی ہیں کہ منہ کی صحت بڑی ضروری ہے. اور مجھے کسی زمانے میں انہوں نے یہ سکھایا, کچھ پڑھا بھی تھا میں نے, انہوں نے سکھایا بھی کہ آپ کھانا کھانے کے بعد کولی لازمی کریں, اگر ہو سکے برش کر لیں, اگر ہو سکے منہ اچھی طرح صاف کر کے نمک والے پانی کے غرارے کر لیں, کیونکہ جتنا منہ صاف رہتا آپ کا اتنا زیادہ آپ کا معدہ بھی اچھا رہتا ہے, اتنا زیادہ صحت آپ کی اچھی رہتی ہے. کیونکہ جسم میں انٹر ہونے کا ایک منہ بہت بڑا سورس ہے, باڈی میں جراثیم چیزیں سانس اور منہ کے ذریعے جاتی ہیں. تو اگر آپ کے منہ میں کھانے کے ٹکڑے نہیں ہوتے, چھوٹے چھوٹے نوالے نہیں ہوتے, تو منہ کھلتا ہے, کبھی غور کیجئے گا, تو وہ جو نوالے ان کو آکسیجن ملتی ہے, جب وہ ملتی ہے تو بیکٹیریل افیکٹ بڑھ جاتا ہے, اور بڑے لوگوں کے منہ سے اسمیل آتی ہے. جب وہ کھانے کے ٹکڑے منہ میں نہیں ہوں گے, آپ کولی کر لیں گے, منہ صاف رکھیں گے, تو آپ کی ہیلتھ. اچھا, میں ویسے بتاؤں شعیب امام, اگر کوئی بندہ ہیلدی ہے, ایک بندہ صحت مند ہے, ایک بندہ اپنی اس کا باڈی کا امیون اچھا ہے, اور ذرا دیکھیے سال میں کتنی کو دوائیاں کھانی پڑتی ہیں, صحت مند بندے کو نہیں کھانی پڑتی. تو اگر آپ صحت مند ہیں, آپ صاف ستھرے ہیں, آپ ہائیجینکلی اچھے ہیں, آپ کا اعتماد بھی زیادہ ہوتا ہے, آپ میں یقین بھی زیادہ ہوتا ہے, آپ میں اللہ پہ بھروسہ بھی زیادہ ہوتا ہے. اور میرا تو پورا ایک ویڈیو کی شکل میں ہم نے کبھی اس پہ ایک پورا میسج ریکارڈ کروایا ہوا ہے, لیکچر دیا ہوا ہے کہ ترتیب سے اگر آپ کی زندگی ہے تو آپ زیادہ ذہنی طور پہ صحت مند رہتے ہیں. سو سادہ خوراک, بھوک کے ساتھ کھانا کھانا, سادگی کے ساتھ, اور ان چیزوں کو کھانا جن سے فائدہ ہے, جن چیزوں سے آپ کی باڈی کو کوئی نفع مل سکتا ہے. اچھا, بڑے لوگوں کا ایک یہ بھی مت ہے, اس پہ بھی بڑی ڈسکشن ہے. بڑے لوگ کھانا اور پھل اکٹھا کھاتے ہیں دوپہر کو یا رات کے ٹائم پہ. یاد رکھیے گا, پھل کے ہضم ہونے کا ٹائم وہ مختلف ہے, کھانے کے ہضم ہونے کا ٹائم مختلف ہے. تو آپ چلیں تھوڑا سا پہلے پھل لے لیں, تھوڑا سا لیں, لیکن اگر آپ پھل پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور اوپر سے کھانا بھی کھا لیتے ہیں تو آپ اپنے باڈی کے سسٹم کو کنفیوز کرتے ہیں, وہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس کو کس سپیڈ سے ہضم کرنا ہے, تو آپ کا ہاضمہ اچھا نہیں رہتا. تو پھل کے لیے پھل ہی کھائیں, اور اس کے بعد اگر ہو تو گیپ دیں, اور اس کے بعد آپ کھانا کھائیں.